سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 جب نازل ہوئی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس کے جواب میں نبی علیہ السلام نے درود ابراہیمی تعلیم فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے ہمیں سلام تو سکھا دیا ہے جو بخاری مسلم میں آیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب آپ ہمیں یہ بھی سکھائیں کہ ہم آپ پر اور آپ کے اہل البیت پر کس طرح درود بھیجیں۔ وہاں پر آل محمد کا ذکر نہیں ہے، اہل البیت کا ذکر ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آل محمد میں تو کسی درجے میں ہم بھی شامل ہیں، لیکن اہل البیت میں ہم شامل نہیں ہیں۔ آل محمد کا ایک ترجمہ ہو سکتا ہے محمد والے، وہ ہم سب ہیں، لیکن اہل البیت کا جب ذکر ہوگا تو وہ نبی علیہ السلام کے دودھ کے خون کے رشتے کے لوگ اور آپ کی بیویاں اس میں شامل ہیں۔ تو اس میں الفاظ ہے ہم آپ اور آپ کے اہل البیت پر درود کس طرح پڑھیں، تو پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آنورڈ یہ سارا درود۔ اور مسلم شریف میں پتا کیا الفاظ ہے، نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے اور تھوڑی دیر بعد سائل کو بلایا کہ جس نے پوچھا تھا، اور پھر کہا کہ درود اس طرح پڑھو۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ درود شریف تعلیم فرمایا۔ آپ کی خاموشی اس بات کے اوپر ثبوت ہے۔ تو درود ابراہیمی سے چڑھنا، اسے وہابی درود کہنا، یہ بے شرمی ہے۔ اور اس پر ترا یہ کہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے جو تفسیر نعیمی لکھی، آدھی لکھی تھی تو وہ اپنے بزرگوں کے پاس پہنچ گئے، یعنی کہ فوت ہو گئے۔ بقیہ کی جو آدھی تھی وہ ان کے بیٹے اقتدار نعیمی نے کمپلیٹ کی۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ بقیہ جو ہے وہ کسی وہابی نے لکھ دی ہے۔ میں نے جب یہ حوالہ پیش کیا تو انہوں نے اس میں سے پخ نکالی کہ انہوں نے تو ہمارے بزرگوں کی طرف جھوٹ منسوب کیا ہے، یہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے تو تفسیر میں نہیں لکھا، یہ تو اقتدار نعیمی نے لکھا ہے۔ یہ نہیں بتا رہے کہ اقتدار نعیمی کون ہے، عام بندے سمجھے شاید کوئی وہابی ایڑا لکھ گیا ہے۔ اقتدار نعیمی ان کا خلیفہ اور سب سے بڑا بیٹا تھا، تو اس نے وہی کچھ لکھا جو اپنے ابا جان سے فیض حاصل کیا تھا۔ اگر باپا جانی کا بیٹا دعوت اسلامی والوں کو کچھ سکھاتا ہے تو وہ باپا جانی کی تعلیمات ہی سکھا رہا ہے نا، اللہ یہ کہ وہ اپنا فرقہ چھوڑ دے۔ تو یہ بیچ میں سے پخ نکالی، بھئی اگے ٹورو جڑی گل میں دسی ہے وہ جواب دیو۔ انہوں نے اس میں لکھا تفسیر میں، سورۃ الکہف کی تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ درود ابراہیمی نماز میں پڑھنا تو درست ہے، لیکن نماز کے علاوہ اسے پڑھنا ناجائز اور گناہ ہے۔ جی گناہ۔ اور اس کے پیچھے لاجک انہوں نے دی کہ قرآن نے تو حکم دیا تھا کہ صلاۃ اور سلام دونوں پڑھنے ہیں، تو نماز میں تو ہم سلام پڑھ لیتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی، تو نماز میں تو اس کے ساتھ مل کے درود کامل ہو جاتا ہے، قرآن کے حکم پہ عمل ہو جاتا ہے، لیکن نماز کے علاوہ اگر درود ابراہیمی پڑھیں گے تو قرآن کے حکم پر عمل نہیں ہوگا۔ یہ لاجک انہوں نے گھڑی، اور پھر اصلی بات بعد میں لکھی۔ انہوں نے کہا کہ وہابی لوگ چونکہ اس درود پر زور دیتے ہیں، ہاں، اور ان کے دیکھا دیکھی بعض جاہل پیروں نے بھی آج کل درود ابراہیمی سکھانا شروع کر دیا۔ یعنی جو پیر درود لکھی، درود ماہی، درود تنجینا جو خود مولویوں نے لکھے ہوئے ہیں، درود تاج، وہ سکھائیں تو وہ عالم پیر ہیں، اور جو درود ابراہیمی بخاری مسلم والا سکھائیں وہ کہتے ہیں یہ جاہل پیر ہیں۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ جب مجھے جاہل کہہ رہے ہوتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ مجھے عالم مان رہے ہیں، کیونکہ یہ جاہل اس کو کہتے ہیں جو بخاری مسلم کے مطابق ان کو کوئی مسئلہ بتائے یا قرآن کے مطابق کوئی عقیدہ بتائے، یہ اسے جاہل سمجھتے ہیں۔ تو انہوں نے ریزن لکھ دی کہ اس وجہ سے ہم اسے سمجھتے ہیں، حالانکہ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والی ان کی بات ہے۔ ان کو یہ بات سمجھ نہیں کہ درود اور سلام یہ دونوں انٹرچینجبل چیزیں ہیں۔ جس طرح اردو میں خوش و خرم ایک جیسی چیزیں ہیں، یہ انٹرچینجبل الفاظ ہیں، استعمال ہوتے ہیں، اسی طریقے سے درود و سلام انٹرچینجبل الفاظ ہیں۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ 99.99% احادیث جو درود شریف کے فضائل پر آئی ہیں وہ صرف درود شریف سے متعلق ہے، ان میں سلام کا ذکر ہی کوئی نہیں۔ مثلا صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس میں سلام کا ذکر ہی نہیں ہے۔ ان کے بقول تو سلام کے بغیر درود پڑھنا گناہ کا کام ہے۔ تو اس کا مطلب آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ نبی علیہ السلام جو ہے وہ گناہ تعلیم کر رہے تھے بقول ان کے۔ یہ ہوتے تو حضور کو کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ درود اور سلام دونوں ذکر کریں، آپ نے صرف درود کا ذکر کیا۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، جو اذان کا جواب دے اور مجھ پر درود پڑے
اور پھر الوسیلہ والی دعا مانگے تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہوگی، اس میں سلام کا ذکر ہی نہیں ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، وہ شخص ہلاک ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس میں سلام کا ذکر نہیں ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، سلام کا ذکر نہیں ہے۔ اس طرح جتنی حدیثیں آپ اٹھائیں گے 99.99% احادیث میں صرف درود کا ذکر ہے، کیونکہ درود اور سلام انٹرچینجبل الفاظ ہیں۔ سنن نسائی میں حدیث ہے، جو ایک دفعہ درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور جو ایک دفعہ سلام پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ سلامتی بھیجے گا۔ درود اور سلام یہ انٹرچینجبل الفاظ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ درود نبی الاسلام کے لیے دعائے رحمت کرنا ہے، نبی الاسلام کے لیے سلامتی کی دعا کرنا بھی ان کے حق میں دعائے رحمت ہی ہے۔ ان باریکیوں میں پڑھ کے لوگوں کو درود و سلام سے متنفر کروانا اس ظلم کے اوپر مبنی ہے۔ پھر سنن نسائی میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو نصیحت کی، مجھ پر درود پڑھنا لازم کر لو، خصوصاً اپنی دعاؤں میں پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جو میں پڑھتا ہوں، جو ہم نے یہاں لکھا ہوا ہے۔ یہ درود شریف ذرا کیمرے میں دکھائیں جی ان کو، یہ درود شریف جو ہم نے لکھ کے لگایا ہوا ہے، یہ بھائی وہ درود ہے جو سنی درود بھی ہے اور شیعہ درود بھی ہے۔ شیعہ تو یہ درود پڑھتے ہیں نا، تو یہ پرفیکٹ درود ہے۔ سنن نسائی میں نبی الاسلام نے یہ درود خود تعلیم فرمایا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ وعلی آل محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، وآل محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، وآلہ یا وآلہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، پرفیکٹ ہو جائے گا۔ تو اس میں تو سلام نہیں ہے، اور نبی الاسلام نے کہا کہ دعا میں یہ پڑھا کرو۔ اور جامعہ ترمذی میں 2 احادیث ہیں جن کو میں اکٹھا کر کے بیان کر دیتا ہوں کہ نبی الاسلام نے کہا کہ جو شخص اللہ کی حمد اور درود شریف پڑھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا، بلکہ نبی الاسلام نے کہا سل تعطا سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا۔ اس میں سلام کے الفاظ ہی نہیں ہے، اللہ کا ذکر اور درود۔ لہٰذا یہ جو انہوں نے ڈرامہ بازی شروع کی ہوئی ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو گستاخ کہتے ہیں اور درود ابراہیمی کی توہین کرتے ہیں، ان کو شرم کرنی چاہیے۔ اللہ سے ڈر جاؤ۔ اس درود کی توہین کر رہے ہو، اسے ناقص کہہ رہے ہو، اس کو پڑھنے کو گناہ کہہ رہے ہو کہ جو نبی الاسلام نے تعلیم فرمایا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ کامل درود ہے، اس میں سلام بھی شامل ہے، اللہ تعالیٰ کا جو حکم درود ہے وہ اس میں فلفل ہو رہا ہے۔ انہوں نے خود سے اپنی جو ہے ضرب تقسیمیں یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں فقہا جو ہیں وہ اس درجے پہ پہنچے ہوتے ہیں، درجے پہ پہنچ کے اے وچ جناب میں ان کے کہاں کہ وہ دودھ تے دیندے نے لیکن وچ او پا کے اے تحقیقات ہوندیاں نے انہاں دیاں، لوگوں کو کنفیوز کر دیتے ہیں۔ اسی کی بنیاد کے اوپر اب انہوں نے اسپیشلی اردو میں سلام شروع کیا ہوا ہے جمعے کی نماز کے بعد، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ جو نہیں پڑھتا کہتے ہیں یہ درود شریف کے منکر ہیں۔ جی اعلیٰ حضرت سے پہلے جو نہیں پڑھتے تھے وہ بھی منکر تھے، اور اعلیٰ حضرت نے تو یہ سکھایا ہی نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت نے تو کہا تھا میری میت کے ساتھ پڑھنا ہے کعبے کے بدرالدجا تجھ پہ کروڑوں درود۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام تھے، انہوں نے کیا ہی نہیں سی۔ ویسے کلام بہت اچھا ہے، نعت کے طور پر آپ پڑھے، لیکن اس کو ایک روٹین بنا کے، ایک اجتماعی شکل دے کے، دین کا حصہ بنا کے، جمعے کا حصہ بنا کے، اور جو نہیں پڑھتا اسے گستاخ رسول کہنا۔ اور پھر جب ہمارے جیسے لوگ ان پہ نقد کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم نے کوئی اس کو واجب تو نہیں قرار دیا ہوا۔ تو واجب تو قرار دیا ہوا ہے، آپ نے لوگوں کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے بھائی، فتویٰ بازی کرتے ہیں لوگوں کے اوپر آپ۔ تو یہ مسئلہ بھی اللہ کے فضل سے میں نے کلیئر کر دیا۔ اب آخری علمی پوائنٹ کی طرف آ جائے، وہ لبیک یا رسول اللہ۔ دیکھیں لبیک یا رسول اللہ کو مکس کرنا اس اعتبار سے کہ ہم حج کے موقع پر اللہم لبیک پڑھتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ ایک جیسے الفاظ ہیں تو یہ شرک ہو جاتا ہے، تو یہ بالکل زیادتی پہ مبنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ نبی الاسلام کے ساتھ ہو چکا ہے اور آپ نے اسے انڈورس کر کے دین کا حصہ بنا دیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں کئی ایک احادیث ہیں، میں ایک مشہور ترین حدیث پیش کروں گا سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنی سواری کے پیچھے سوار کیا ہوا تھا، خوش نصیبی دیکھیں، اور پھر آپ نے چلتے ہوئے مجھے کہا یا معاذ، اے معاذ، تو میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، اور پھر ساتھ بولا کہ میں پوری تابعداری کے ساتھ آپ کے لیے حاضر ہوں۔ تو نبی الاسلام خاموش ہو گئے۔ پھر سواری تھوڑا آگے گئی تو پھر آپ نے کہا یا معاذ، تو نبی الاسلام کہ اس پکارنے پر انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ پھر سواری تھوڑا آگے گئی تو تیسری دفعہ یہی ہوا۔ یعنی یہ نبی الاسلام نے بیسیکلی ایک امپورٹنس بتانی تھی اس حدیث کی جو آپ بیان کرنے والے تھے۔
3 دفعہ لبیک یا رسول اللہ ہوا تو پھر آپ نے کہا کہ اے معاذ، جانتے ہو جو شخص اس بات کی گواہی دے دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے اوپر دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے۔ اب اتنی بڑی فضیلت تھی تو حضرت معاذ ابن جبل نے کہا کہ میں لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سنا دوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کے اوپر تکیہ کر لیں اور عمل کرنا چھوڑ دیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب نبی علیہ السلام نے منع کیا تو یہ حدیث باہر کیوں آ گئی؟ پھر یہ وہابی دیوبندی تو کہتے ہیں آپ نے ماموں سے متعلق حدیثیں بیان نہیں کرنی کیونکہ ساری حدیثیں پبلک میں بیان کرنے والی نہیں ہوتی ہیں۔ وہ حدیث جو نبی علیہ السلام نے بیان کرنے سے خود منع کر دی تھی وہ کیوں بیان کر دی؟ اور وہ حدیثیں جو نبی علیہ السلام نے اپنی پروفیسی کے طور پر اپنی نبوت کی دلیل پہ پیش کی تاکہ ہم کافروں کو وہ حدیثیں بتا سکیں بعد میں اور نبی علیہ السلام کی نبوت منوا سکیں، یعنی کہ 2812۔ ہاں جی، یہ وہی عمار، افسوس اے عمار، تقتلوک فئۃ الباغیہ، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی۔ یہ وہ حدیث ہے جو نبی علیہ السلام نے بیان کرنے کے لیے کہا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے ہمارے نبی وہ ہیں جو اپنی وفات کے آلموسٹ 30 سال کے بعد جو واقعہ ہونے والا تھا پہلے ہی بتا دیا۔ یہ حدیثیں یہ بیان نہیں کرنے دیتے، اور جو نبی علیہ السلام نے منع فرمائی تھی حدیث وہ حضرت معاذ بن جبل نے بیان کر دی۔ اسی حدیث کے اینڈ پہ آتا ہے کہ انہوں نے اپنے آخری وقت میں جب وہ موت کے قریب تھے، علم چھپانے کی جو وعید قرآن میں آئی ہے کہ جو لوگ علم کی بات چھپا لیتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، جو سورۃ البقرہ میں رپورٹ ہوئی آیت نمبر 159 اور 160 میں، اس سے بچنے کے لیے انہوں نے پبلکلی حدیث بیان کر دی کہ نبی علیہ السلام کی امانت تھی میرے پاس، تو میں اب اس کو موت کے وقت میں بیان کر دوں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کو کلیریفائی بھی کر لیں کہ ان احادیث کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی شخص ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے گا کلمہ پڑھ کے اپنا عذاب بھگت کے، کیونکہ بخاری مسلم میں دوسری احادیث بھی موجود ہیں کہ جب میں آخری دفعہ جہنم کی طرف جاؤں گا تو میں اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے جہنم سے نکال لوں گا جس نے زندگی میں ایک دفعہ صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوگا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا۔ تو مراد یہ ان دونوں حدیثوں کو جوڑیں تو آپ کو پتا چلے گا عذاب بھگتنے کے بعد، ہاں اے نہ سمجھیو کہ ڈائریکٹ ہی، اتنا سوکھا کام نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ پوچھا گیا من ابا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کس نے انکار کیا؟ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو یہ ایک دفعہ کلمہ پڑھا تو جنت ٹر جاؤں گے، ایڈا سوکھا نہیں۔ حالت یہ ہے کہ ہم تو موم بتی کے فلیم پہ 1 منٹ کے لیے ہاتھ نہیں رکھ سکتے، دنیا کی آگ۔ اور بخاری مسلم میں ہے کہ وہ جو آخرت کی آگ ہے نا وہ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہے، اس کو کون برداشت کر سکتا ہے ہزاروں لاکھوں سال کے لیے اور پھر اینڈ پہ جنت میں جا رہا ہو۔ ہم تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اس کے بارے میں گمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب و کتاب کے ہی جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے، آمین۔ تو لبیک یا رسول اللہ والا مسئلہ بھی اس حوالے سے حل ہو گیا۔ اب آ جائیں ہمارے جو بریلوی فرقے کے لوگ اسی کانٹیکسٹ میں یا رسول اللہ کے حق میں وہ دلائل دیتے ہیں جو کمزور ہیں۔ میں نے مضبوط دلائل بیان کر دیے آج پوری گفتگو میں، اور وہ ایسی خطرناک گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ جو خود ان کی ڈاکٹرن میں گستاخانہ ہے۔ مثلا الادب المفرد سے یہ امام بخاری کی کتاب سے پیش کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کا پاؤں ایک دفعہ سو گیا تو ان کے پاس بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا کہ آپ کو دنیا میں جو سب سے بڑھ کر محبوب ہے نا آپ اس کو یاد کریں تو آپ کا پاؤں درست ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان کا پاؤں درست ہو گیا۔ اور یہ ہمارے بریلوی علماء پیش کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں جی یا رسول اللہ ثابت ہوا، جی یا رسول اللہ تو ثابت نہیں ہوا، یا محمد ثابت ہوا، اور یا محمد کہنا تو گستاخی ہے۔ جی سورۃ الحجرات میں آیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے اہل ایمان رسول اللہ کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا اور ان کے حضور اس طرح گفتگو نہ کرنا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو، ورنہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ اور صحیح بخاری میں آیا کہ یہ آیات مبارکہ سیدنا ابو بکر عمر کے بارے میں نازل ہوئی جب انہوں نے انجانے میں رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو بلند کر دیا، آپس میں گفتگو کرتے ہوئے، نبی علیہ السلام سے بدتمیزی نہیں کی۔ ایک قبیلہ مسلمان ہوا، نبی علیہ السلام نے ایک فوکل پرسن مقرر کیا، حضرت ابو بکر نے کہا یہ بندہ زیادہ بہتر ہے، حضرت عمر نے کہا نہیں یہ زیادہ بہتر ہے، آپس میں لڑ پڑے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمر تم ہر معاملے میں میری مخالفت کرتے ہو،
اس پہ تلخ کلامی ہوئی تو یہ آیات نازل ہوئی. اور راوی حدیث ابن ابی ملیکہ تابعی کہتا ہے قریب ہے کہ اس مخلوق کے سب سے بہترین دو بندے ابو بکر اور عمر برباد ہو جاتے جب انہوں نے انجانے میں رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو بلند کر دیا تھا. پھر انہوں نے آگے حدیث بیان کی. پھر اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو حضرت عمر اتنا آہستہ بولتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو سنائی نہیں دیتا تھا. آپ کہتے تھے عمر اونچا بولو, اتنا ڈر گئے. پھر اگلی آیات نازل ہوئی ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, بے شک جو لوگ رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پس رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے, ان کے لیے مغفرت اور اجر کبیر ہے, اجر عظیم ہے, وہ ساتھ ہی فضیلت بھی مل گئی. اور یہ آیات آج بھی روزہ شریف کے اوپر لکھی ہوئی ہیں, بلکہ مفتی اعظم سعودیہ نے جو کتاب پرنٹ کی ہے حج اور عمرے کی, اس میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی ویسے ہی قابل احترام ہے جس طرح اپنی زندگی میں, لہذا قبر رسول کے پاس آج بھی کوئی آواز بلند نہیں کر سکتا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہابی گستاخ ہوتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں قبر رسول کے سامنے بھی آواز بلند نہیں کرنی, اور یہ قبر رسول کے سامنے کھڑے ہو کے نا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں اونچی آواز میں, ان کو گستاخ کہتے ہیں. جہاں اونچی آواز کرنا ہی منع ہے وہ چپ کراتے ہیں, یہ ان کو کہتے ہیں رشدی ہیں. بھائی وہ تو اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں. تو اب مجھے بتائیں, جو رسول اللہ کی آواز سے آواز کو بلند کرے, آپ سے بدتمیزی نہیں, ویسے ان کے حضور آپس میں بات کرتے ہوئے, اور وہ ہوں ابو بکر اور عمر, اور اللہ کہے کہ تمہارے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے اگر اب سے ایسا کیا, تو بابے شاہی کوئی نہیں. ہاں ابو بکر اور عمر جیسا ہے ہی کوئی نہیں. تیرے جنید و باعزید تے شاہی کوئی نہیں. تو اسی ڈاکٹر اقبال دے شعر پڑھتے رہو, فقر جنید و باعزید اسی ہے پڑھیں گے, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. تم لوگ تو اتنے بڑے گستاخ ہو, تم نے رسول اللہ کی تعلیمات کے مقابلے پہ بزرگوں کو پیش کیا ہے. انہوں نے تو نبی علیہ السلام سے کوئی ٹکر نہیں لی ہوئی تھی, صرف آپس میں گفتگو ہوئی. تم نے تو رسول اللہ کے مقابلے پہ بابے لانچ کر دیے. میں نہیں کو بابا چھڑنا تھوڑا, اور بالکل کنو کٹ لو, کیونکہ میں جنرلی یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے غداری کی ہے رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ان کی غداری کی سزا میری شکل میں ان کے اوپر اسی طریقے سے لانچ ہونی چاہیے تھی. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. یہ ان کی سزا ہے. کہنے نعرہ کتوں آیا بھائی, کم پایا نا تسی ایڈا وڈا. وائرس دی ویکسین تے آنی سی نا, مدنی ویکسین, یہ مدنی ویکسین ہے آپ کے وائرس کے اگینسٹ. تو تم لوگوں نے اپنے بابوں کو لانچ کیا ہوا ہے, ان کی تعلیمات کو. ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, تم پڑھتے ہو یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی. ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, تم پڑھتے ہو یا باول حق بیڑا تک میں ڈوب دیتے تھوڑے بیڑے ہوں نہیں سے ترنے. تم پڑھتے ہو بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری, سن فریاد پیران دیا پیرا میری فریاد سنی کن تار کے ہوں. ابھی کل وہ ملیشیا گئے ہوئے تھے طارق جمیل صاحب, وہ پھر وہ باؤ صاحب کے وہاں پہ شعر پڑھ رہے ہیں. خدا کے لیے یار آخری عمر میں اب قرآن حدیث لوگوں کو سناؤ, کیوں یہ ان لوگوں کے ساتھ کیوں لوگوں کو جوڑ رہے ہو. کہتے ہیں کہ جو چیزیں قرآن و حدیث کے مطابق ہے نا وہ لے لینی چاہیے, اور جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے وہ تو پہلے ہی لکھی ہوئی ہیں قرآن و حدیث میں, کیوں لینی ہے. ان کو بالکل پروموٹ نہ کریں بھائی, بالکل پروموٹ نہ کریں. ہاں ان کے ماننے والوں کے لیے کبھی کوئی چیز کوٹ کرنی پڑ جائے وہ الگ بات, ادروائز یہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ ان کو کوٹ کر کے پروموٹ کریں, کیونکہ لوگ دھوکہ کھا جائیں گے. گرو نانک کو آپ پروموٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے لوگ دھوکہ نہیں کھائیں گے کہ چلو سکھ تھا, لیکن مسلمانوں کے جو گرو ہیں نا ان کو آپ نے کوٹ نہیں کرنا, وہ ان کی باقی تعلیمات بھی لے لیں گے جو غلط ہے. کافروں کی چیزیں آپ بالکل کوٹ کریں کیونکہ ادھر یہ خطرہ نہیں ہے کہ ان کی غلط چیزیں لے لیں گے. ان سے تو خطرہ ہے کہ جناب 2 اچھی باتیں لیں گے تو 50 جو ہے وہ غلط بھی لے لیں گے. وہی چشتی رسول اللہ, ہاں شبلی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, وہ بھی لے لیں گے. تو بھائی نبی علیہ السلام کی آواز سے آواز کو بلند نہیں کر سکتے, تو یا محمد کہنا تو بھائی گستاخی ہے. سورۃ النور میں آیا کہ رسول اللہ کے پکارنے کو ویسا نہ ٹھہرا لو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہو. اس آیت کا ترجمہ 2 طریقے سے ہوا کہ جب نبی علیہ السلام تمہیں بلائیں تو یہ نہ سمجھو کہ کسی عام بندے نے بلایا, تم نے رسول اللہ کے قدموں میں حاضر ہونا ہے. وہ بخاری میں حدیث موجود ہے, وہ صحابی نماز پڑھ رہے تھے, آپ نے بلایا تو تھوڑی دیر بعد آیا, آپ نے فرمایا تم نے قرآن کی آیت نہیں سنی ہوئی ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہونا ہے. اس کی وجہ سے اجماع امت ہے کہ نبی علیہ السلام اگر کسی کو بلائیں تو فرض نماز بھی توڑ کے آپ نے حاضر ہونا ہے, اور نماز وہیں سے آ کے دوبارہ سٹارٹ کرنی ہے. وہ ٹوٹی نہیں ہے, وہ اللہ کے ایک حکم سے دوسرے حکم کی طرف آپ جا رہے ہیں. اور ایک ترجمہ اس انداز میں ہوا کہ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح رسول اللہ کو نہیں پکارنا. اسی کے تحت خود اعلیٰ حضرت بھی کہتے ہیں کہ یا محمد کہنا گستاخی ہے, یا رسول اللہ کہیں گے آپ. صحابہ کرام بھی
ان آیات کے بعد یا رسول اللہ کہا کرتے تھے، یا محمد نہیں کہا کرتے تھے. اور تم ہمیں پیش کر رہے ہو یا محمد کہ جی وہ پاؤں سن تھا تو ٹھیک ہو گیا. یا رسول اللہ ہوتا تو ہم مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے نبی الاسلام کا نام کوئی جوش سے لیتا ہے، لبیک یا رسول اللہ کہتا ہے، لبیک یا حسین کہتا ہے، اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، مدد نہ مانگے محبت کے اظہار کے لیے، تو وہ درست ہے. تو یہ حدیث جو پیش کرتے تھے یہ ان کے کسی کام کی نہیں. اسی طریقے سے یہ البدایہ والنہایہ سے یعنی کہ تاریخ ابن کثیر سے پیش کرتے ہیں کہ جنگ یمامہ کے موقع پر سیدنا خالد ابن ولید اور ان کے ساتھیوں نے یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا تھا. نہیں سرکار، اس میں الفاظ ہے یا محمدہ، پھر گستاخی ہوگی. اور یہ تو ہے بھی بے سند بات. الادب المفرد والی جو بات تھی اس کی تو پھر بھی سند ہے، اگرچہ وہ ضعیف ہے، اس میں دو راوی ہیں، دونوں مدلس ہیں، سفیان ثوری اور ابو اسحاق، لیکن اس کی تو سند بھی کوئی نہیں ہے. اور اگلی بات اس میں گستاخی ہے، لہذا یہ بھی آپ کے کسی کام کی نہیں. اب میں یہاں پہ ایک کڑوی بات کرنے لگا ہوں آپ کی اصلاح کے لیے، بلکہ یہ جو بات ہے یہ پوری امت کے علماء کی اصلاح کے لیے بھی بیان کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے کسی فرقے کے عالم کو بھی اس فتنے سے محفوظ نہیں پایا اپنی زندگی میں. بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، ان چاروں کے علماء جب کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں